کشمیر میں ہم کو یہ دو چہرے کیوں دیکھنے کو مل رہے ہیں؟ ہم نے کشمیر کو جو دیکھا، ہم نے مطلب میڈیا نے جو دیکھا یا دیش جو دیکھتا ہے، اس میں شری نگر میں جو ہوتا ہے وہ ایک الگ چہرہ نظر آتا ہے. یہاں جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ایک بالکل ہی دوسرا چہرہ نظر آتا ہے. یہاں بالکل ہندوستان سے جڑے ہوئے لوگ بالکل ویسے جیسے ہم جڑے ہیں ویسے ہی ہندوستان کے یہاں پہ لوگ جڑے ہوئے ہیں. کہیں کوئی انتر ہی نہیں ہے، کہیں کوئی آزادی کی بات نہیں کر رہا، کہیں کوئی اس طریقے کی بات نہیں کر رہا. تو یہ انتر کیوں ہے؟ بیسک انتر کیوں ہے؟ اور کشمیر اصل ہے کیا؟ جو یہاں رہ رہے ہیں وہ کشمیر ہے، یا جو شری نگر میں رہ رہے ہیں وہ کشمیر ہے؟ کشمیر جو ہے یہ سٹی پورا جموں کشمیر ہے، جس کا ہمارا آدھا حصہ پاکستان میں ہے. جس پاکستان والے بولتے ہیں نا کشمیر ہمارا ہے. آزاد کشمیر جو ہے وہ آدھا حصہ جو انڈیا کا کشمیر کا آدھا حصہ ہمارا جو آزاد کشمیر ہے. یہ غلط ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ نہیں یا آزاد کشمیر کے ساتھ ہم نہیں ہیں. آزاد کشمیر ہمارے ساتھ تھے. دو چہرے اس لیے نظر آتے ہیں. ابھی نیو جنریشن جو چلی ہے، ابھی 68 سال ہو گئے لگ بھگ، تقریباً 47 سے لے کر ابھی تک آزادی ملے ہوئی ہے. صاحب آدمی کو تب پتہ چلتا ہے جب نرک میں جاتا ہے تو جنت کا پتہ بعد میں چلتا ہے کہ جنت کیا ہے اور جہنم میں کیا فرق ہے. پاکستان کے مزے ہم نے اچھی طرح سے چکے ہیں صاحب. جیسے ہمارے سرپنچ صاحب نے کہا ریپ کیس مرڈر کیس یہاں نہیں ہو گیا ہے. اب دیکھو اب پاس میں ہماری کھیتیں لگی ہے نا، یہ پورا جنگل ہے. بالن لاتی ہے لیڈیز، تو مجال ہی نہیں ہے کہ فوج اس کی طرف بری نظر سے کبھی دیکھا ہوگا. میں سرپنچ صاحب کی بات کو تائید کرتا ہوں، کبھی ایسا نہیں ہو گیا ہے. ہم ملٹنسی کے خلاف ہے. مجھے جو آزادی ایک دفعہ جو ملی ہے ہندوستان میں، جو مجھے ایک دفعہ آزادی ملی، میں اسی پر تلا ہوا ہوں. میری 63 سال عمر ہو گئی ہے. یہ غلط کہا جاتا ہے کہ نہیں ریپ ہو گیا. کہاں ہو گیا؟ کس نے کیا ریپ؟ پاکستان کی وجہ سے یہ جو مسئلہ پھیل گیا JNK میں، یہ پاکستان کی چال تھی جس نے کشمیر سے بدلہ لینا چاہا اور فوٹ ڈال دی. انہوں نے دو قسم کے لوگ تیار کر دیے. اور اب دیکھو اس میں کیا کہتے ہیں. ہمارے محمد صاحب نے کہا ایک وقت ایسا آئے گا مسلمانوں کے بیچ میں 72 قومیں بنے گی، اور وہی حال ہے. کوئی حزب المجاہدین، کوئی یہ، کوئی وہ، کوئی کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے. ہم ایک ہی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. وہ کیا ہے؟ میں ہندوستانی ہوں، بس میرا ہندوستان ہے. میں باپ دادا نے ہندوستان زندہ باد بولا ہے. ہم بھی مرنے تب دم تک یہی بولیں گے ہندوستان زندہ باد. ہمیں نہ کوئی آزادی چاہیے نہ علیحدگی چاہیے. میں وہی بات پھر مانگنے والا نہیں ہوں. آپ جیسے بزرگ نا، ان لوگوں کا سایہ بھی اس دیش کو بہت ضرور چاہیے، کیونکہ آپ جیسے بزرگ ہی اس نوجوان کو سمجھا سکتے ہیں. کچھ نوجوان ہیں، مجھے لگتا نہیں کہ بہت زیادہ ہوں گے، جو کہ الگ طریقے کی آواز اٹھاتے ہیں. اور شاید میرے حساب سے پاکستان کو سب سے زیادہ، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اپنے کان کھول کر کے آنکھیں مل کر کے ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو کہ بالکل POK کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں. جو جس کشمیر کو اس نے قبضہ کر کے رکھا ہے اس کے جسٹ بالکل برابر میں بیٹھ کے وہ بات کر رہے ہیں. اور بہت سوابھک سی بات ہے، غصہ اور ناراضگی تھوڑی سی بن جاتی ہے، لیکن وہ دیش سے بڑی نہیں ہو سکتی ہے. یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے. گھر میں بھی دو برتن ٹکرائے جاتے ہیں، باپ بیٹے میں بھی لڑائی ہوتی ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یہ وہ دیش ہے، اس میں نعرہ لگا ہے ہندو مسلم سکھ اتحاد زندہ باد. زندہ باد نہیں لگا، یہ اب کہنا نہیں ہے، یہ ہندوستانی کا نعرہ ہے. ہندوستان میں 50 قسم کے لوگ رہتے ہیں. یہ وہ ہندوستان ہے جہاں شیر اور بکری کے چشمے میں پانی پیتے ہیں. جن سے ہم بات کر رہے ہیں وہ کوئی ہم دلی میں کھڑے ہو کر بات نہیں کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں جہاں پیچھے جسٹ بالکل پاکستان ہے. وہ کشمیر جس پر اس نے قبضہ کر رکھا ہے، اور وہ کشمیری جو کہ ہندوستان کے ساتھ میں اسی طریقے سے جڑے ہیں جیسے میں جڑا ہوں، جیسے آپ جڑے ہیں. پتہ نہیں پھر وہ کون لوگ ہیں جو بار بار یہاں سے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے. نہیں، ہمیں آزادی نہیں چاہیے. ہمیں آزادی کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں. یہ دیش آزاد دیش ہے اور آزاد دیش ہی رہے گا تا قیامت تک آزاد رہے گا. ہم ہندوستانی ہیں. بالش بر زمین ہم کسی کے دشمن میں چنگل میں آنے والے نہیں ہیں. ہم سینہ تان کر جان دیں گے، اپنی جانیں نچاور کر دیں گے. آپ بتاؤ گے نہیں مجھے کیا ہے، نہ مجھے کسی سے لالچ ہے، نہ مجھے کسی نے یہ بتا ہے کہ میں تو ہندوستانی ہوں، سب میرا حق ہے. اگر آپ کا حق ہے تو میرا بھی حق ہے. ہم سب کا حق ہے. ہندوستان سب کا ہے. میں تو دیکھتا ہوں 63 سال کی عمر میں نے جو اس میں دیکھا، پایا، سنا، سب کچھ دیکھا. ہندوستان واحد ورلڈ میں ایک ہی کنٹری ہے، ورلڈ میں ایک کنٹری ہے جو آزاد دیش ہے، میرا دیش، جہاں سیکولرزم ہے، ڈیموکریسی ہے.
میرے دیش میں ڈیموکریسی ہے, سیکولرزم ہے میرے دیش میں. آپ نے دلی کی بات کی, دلی والے ایسے بولتے ہیں, بولنے دو صاحب. اگر کسی کو کوئی شک ہے, ہم یہاں آئے, دیکھے, لوگوں سے بات کرے, بھگوان کی دین ہے, آپ ہندو ہیں, آپ بھائی اپنا مندر میں جائیے, سردار جی جائے گا گردوارے میں مسجد میں جاتا ہوں, میں تو مالا جپتا رہتا ہوں, کوئی مجھے نہیں بولتا ہے. وہ دیکھو مندر ہے, یہ آگے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں لگا دینا مارک پر, وہ وہاں ہے مندر, ایک سائڈ میں مندر ہے, ایک سائڈ میں مسجد ہے. ہمیں ٹائم ملتا ہے, ہم سیدھا چلتے ہیں, یہ پورٹر لوگ, نمازی آدمی سب اندر جاتے ہیں ہاتھ منہ دھونے کے لیے. پائے ہمیں کوئی بھید بھاؤ نہیں رکھا گیا ہے, نہ کوئی ہم پر ظلم ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہندوستان میں ہی رہیں, ہم ہندوستانی بن کر رہے. ہمارے بچے پر بھی ہم یہ بچوں کو بھی یہ شکشا دینا چاہتے ہیں, آنے والی جنریشن کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہندوستانی بن کر جیو, ہندوستانی بن کر مرو. بس آگے دوسری بات اور کچھ ڈھونڈنا نہیں ہمیں. آپ نے کبھی کنہیا کمار کا نام سنا ہے؟ ایسے تو کنہیا کمار, کنی کماری, ہاں, کنہیا کماری, کنہیا کمار, کماری تو نہیں نہیں ہے. کمار کسی کا نام. جے این یو کا ایک یہ چھاتر تھا جو اس کے ساتھ کے چھاتر نعرے لگا رہے تھے دلی میں کھڑے ہو کر کے کہ کشمیر کو آزادی چاہیے. اچھا 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 اچھا, ہاں ٹی وی میں جو لڑکے دکھاتے تھے, جو بہار میں جو, وہ بھی ایک دم جھوٹ مسئلہ تھا, کوئی ریپ کیس نہیں ہو گیا تھا. یہ بنانے کی بات کا اس کو بولتے ہیں بتنگا بنانا. کوئی کسی کے ساتھ نہیں چھیڑتا ہے, یہ ہندوستان ہے, یہاں قانون ہے, ہر چیز پر قانونی پابندیاں لگی ہوئی ہے. یہ کوئی پاکستانی دیش نہیں ہے. ابھی آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں 15 اگست یا 26 جنوری تو نہیں آ پاؤ گے, اب 15 اگست کو یہاں ہو, یہ پورا گراؤنڈ پر جائے گا. اب دیکھو نعرہ بازی کیسا ہوگی, بھارت ماتا کی جے, آزاد ہندوستان زندہ باد. ارے صاحب میں تو اپنے بچوں کو سکھا سکتا ہوں نا, پورا علاقہ بولتا ہے, پورا گریز بولتا ہے. دھوکہ نے قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے, دھوکہ مت دے دو کسی کو. دھوکہ جو آدمی دیتا ہے, آپ مجھے دھوکہ دیتے ہیں, دھوکہ کسی کا دھرم بھرشٹ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ وہ اپنے آپ کو آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے. اگر کشمیر پر ملٹنسی چھائی ہوئی ہے, اس میں بھی ہمارا نقصان ہے. ہمارے سکول جلتے ہیں, ہمارے پلیا ٹوٹ جاتے ہیں, ہمارے آدمی مر جاتے ہیں. پاکستان کا اس میں کیا بگڑتا ہے؟ ہاں, اب یہ بولتے ہیں نہیں ایسے ہوگا. سب ابھی ہم بڑھاپا آ گیا, ہم جذباتی ہو جاتے ہیں پھر, اور جذبہ ایمانی سے بولتا ہوں میں. چائنا, امریکہ, فرانس ہو, اٹلی ہو, پاکستان کو, ان سب کو بتا دو میدان میں آؤ, پھر بھی انڈیا کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. اٹ از انڈیا, انڈیا انڈیا رہے گا. اس کا ساتھ دینے والا اوپر بیٹھا ہے, اس کی ایمان کا ساتھ دینے والا اوپر بیٹھا ہے, اس کا بھروسے کا ساتھ دینے والا بھگوان بیٹھا ہے. انہوں نے ظلم نہیں کیا, ہم کیوں دھوکہ دیں گے؟